بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح ملا جامی کا سبق نمبر 97 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو اوکان الخبر سے لے کر فل اقتصار علیہ لذالک تک پڑھیں گے۔ اوکان الخبر خبرا عن ان المفتوحة الواقعة مع اسمها وخبرها المؤول بالمفرد مبتدأ، یا خبر اس ان مفتوحہ سے واقع ہو جو کہ ان واقع ہوتا ہے اپنے اسم اور خبر کے ساتھ جس کی تعویل کی گئی ہو مفرد کے ساتھ مبتدا، اذ فی تاخیرہ اس لیے کہ اس کے مؤخر کرنے میں خوف لبس ان المفتوحۃ بالمکسورۃ فی التلفظ، اس لیے کہ اس کے مؤخر کرنے میں ان مفتوحہ کا التباس کا خوف آتا ہے مکسورہ کے ساتھ تلفظ میں، لامکان ظہول عن الفتحۃ لخفائها، بوجہ فتح کے خفیف ہونے کے ظہول کے امکان کی وجہ سے، او فی الکتابت یا کتابت میں التباس آتا ہے ان مفتوحہ کا ان مکسورہ کے ساتھ، جس طرح کہ اندی انک قائم وجب تقدیمہ، واجب ہیں خبر کو مقدم کرنا علی المبتدا مبتدا پر فی جمیع ہذہ الصور ان تمام صورتوں میں، کما ذکرنا جیسے کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ تعدد الخبر خبر کا تعدد، خبر کا زیادہ ہونا، وقد یتعدد الخبر اور کبھی کبھار خبر متعدد ہوتے ہیں، من غیر تعدد المخبر عنہ مخبر عنہ کے تعدد کے بغیر، فیکون اثنین فصاعدا پس دو ہوں گے یا دو سے زیادہ ہوں گے، وذالک التعدد اور یہ تعدد جو ہیں اما بحسب اللفظ والمعنى جميعا یا تو لفظ اور معنی دونوں اعتبار سے ہوگا، ویستعمل ذالک علی وجہین بالعطف اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے دو وجہوں پر عطف کے ساتھ، جس طرح کہیں زید عالم وعاقل، اور بغیر عطف یعنی بغیر عطف کے جیسے کہیں زید عالم عاقل، واما بحسب اللفظ فقط اور یا یہ تعدد جو ہے صرف لفظ کے اعتبار سے ہوگا، جیسے کہیں ھذا حلو حامض فانہما فی الحقیقت خبر واحد، کیونکہ حلون اور حامض یہ حقیقت میں ایک ہی خبر ہیں اور ان دونوں کا معنی ہے ای مزن یعنی کٹا ہونا، وفی ھذہ الصورت اور اس صورت میں ترک العطف اولا عطف کو ترک کرنا اولا ہے۔ ونظر بعض النحاة الى صورت تعدد وجوز العطف، بعض نحوی حضرات نے نظر کیا ہے تعدد کی صورت کی طرف اور عطف کو جائز قرار دیا ہے۔ ولا يبعد ان يقال اور یہ بات بعید نہیں ہے کہ یہ کہا جائے مراد المصنف بتعدد الخبر ما يكون بغیر عاطف، کہ مصنف کی مراد خبر کے تعدد کے ساتھ وہ ہیں جو بغیر حرف عطف کے ہوں، لأنه التعدد بالعاطف لا خفاء فیہ، کیونکہ حرف عاطف کے ساتھ جو تعدد ہیں اس میں کوئی خفا نہیں، ولا فی الخبر ولا فی المبتدا ولا فی غیرہما، نہ تو مبتدا میں ہے نہ خبر میں ہے اور نہ ان دونوں کے علاوہ میں ہے، وأيضا المتعدد بالعطف لیس بخبر، اور اسی طرح عطف کے ساتھ جو متعدد ہیں وہ خبر نہیں ہے، بل ہوا من توابعہ بلکہ یہ اس کے توابع میں سے ہیں، ولہذا اورد فی المثال الخبر المتعدد بغیر عاطف، اسی وجہ سے مصنف نے خبر متعدد کو ذکر کیا ہے بغیر حرف عطف کے، ولو جعل التعدد اعم اور اگر تعدد کو عام بنا دیا جائے، فل اقتصار علیہ لذالک پس اس پر اکتفا کرنا یہ خفا کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ او کان الخبر خبرا عن ان المفتوحة الواقعة مع اسمها وخبرها المؤول بالمفرد مبتدأ، یہاں سے وہ مقام بیان کیا جا رہا ہے چوتھا مقام کہ جہاں پر خبر کو وجوباً مقدم کیا جاتا ہے مبتدا پر، اور وہ مقام یہ ہے کہ جب خبر جو ہیں
وہ انا کا جو اسم ہے اور انا کی جو خبر ہیں ان دونوں کی مفرد کے ساتھ تعویل کیا جائیں اور وہ مبتدا ہو اور اس کے بعد وہ خبر واقع ہو تو اس خبر کو بھی مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے. اوکان الخبر خبرن، یا خبر جو ہیں وہ خبر واقع ہو ان المفتوحۃ الواقعۃ. المفتوحہ لفظ نکال کر علامہ جامی بتلا رہے ہیں کہ یہ انا نہیں ہے، انا ہے. الواقعۃ جو واقع ہو مع اسمہا و خبرہا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ، المؤول بالمفرد جس کی تعویل کی گئی ہو مفرد کے ساتھ مبتداً اور مبتدا بن گیا ہو. اذ فی تاخیرہ خوف لبس ان المفتوحۃ بالمکسورۃ فی التلفظ. یہاں سے چوتھی صورت میں تقدیم خبر کے وجوب کی دو وجہ بیان کی ہیں. یا تلفظ میں انا ہو جائے گا یا لکھنے میں انا ہو جائے گا. انا کا التباس آئے گا انا کے ساتھ، کیونکہ جو شروع میں ہوتا ہے وہ انا نہیں ہوتا بلکہ انا ہوتا ہے. اگر خبر کو مقدم نہیں کریں گے تو انا جو ہیں وہ ملتبس ہو جائے گا انا کے ساتھ، یا تو تلفظ میں یا کتابت میں. تلفظ میں اس طرح کہ ہر آدمی کا معمول بنا ہوتا ہے کہ شروع میں جو ہوتا ہے اس سے انا ہی پڑھتا ہے، یا پھر لکھنے میں کہ شروع میں جب آدمی لکھتا ہے وہ انا ہی لکھتا ہے تو انا ہی لکھ بیٹھے گا، حالانکہ وہ ہوگا انا ملتبس بے انا ہو جائے گا. لہذا انا کو انا کے ساتھ ملتبس ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ خبر کو مقدم کیا جائے. جب خبر مقدم ہوگی تو اس صورت میں وہ درمیان میں آئے گا، بولنے میں اور لکھنے میں انا ہی آئے گا. جیسے عندی انکا قائم. اذ فی تاخیرہ اس لیے کہ اس کو مؤخر کرنے میں، یعنی خبر کو مؤخر کرنے میں، خوف لبس ان المفتوحۃ بالمکسورۃ کہ انا مفتوحہ کا التباس آئے گا یعنی انا کے ساتھ فی التلفظ تلفظ میں، لامکان ظہول عن الفتحات ظہول کے امکان کی وجہ سے، یعنی غفلت کے امکان کی وجہ سے فتحہ سے، لخفاء بوجہ خفیف ہونے کے، او فی کتابت یا کتابت میں التباس آئے گا. مثل عندی انکا قائم وجب تقدیمہ ای تقدیم الخبر علی المبتدأ فی جمیع هذه الصور کما ذکرنا. تو ان تمام صورتوں میں، یعنی جو چار صورتیں ہم نے پڑھی ہیں خبر کی تقدیم کی بھی وجوباً، تو ان چار صورتوں میں خبر کو وجوباً مبتدا پر مقدم کیا جائے گا. تعدد الخبر، خبر کا تعدد. یہاں پر خبر کا تعدد بیان فرما رہے ہیں. وقد یتعدد الخبر، اور کبھی کبھار خبر متعدد ہوتے ہیں. اس عبارت میں صاحب کافیہ یہ بتلا رہے ہیں کہ کبھی خبر متعدد ہوتی ہیں، دو یا دو سے زائد، جیسے زید عالم عاقل. اور تعدد خبر اس لیے جائز ہے کیونکہ خبر مبتدا کا حال بیان کرتی ہیں اور ایک شے کے متعدد احوال ہو سکتے ہیں. وقد یتعدد الخبر من غیر تعدد المخبر عنہ. یہاں ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ ہوتا ہے کہ قد مضارع پر تقلیل کا فائدہ دیتے ہیں حالانکہ تعدد خبر تو کثیر ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں سے مراد وہ تعدد خبر ہیں جو مبتدا کے تعدد کے بغیر ہوں، یعنی مبتدا ایک ہوں خبر متعدد ہوں، اور یہ قلیل ہے، اس لیے قد کا ذکر کرنا درست ہے. من غیر تعدد المخبر عنہ، مخبر عنہ کے تعدد کے بغیر. فیکون اثنین فصاعدا، پس دو ہوں گے یا دو سے زیادہ ہوں گے. وذالک تعدد اما بحسب اللفظ والمعنى جميعا. یہاں سے ایک تمہیدی بات سمجھ لیجئے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خبر کا تعدد یا تو لفظ اور معنی دونوں کے لحاظ سے ہوگا یا فقط لفظ کے لحاظ سے ہوگا. اگر دونوں کے لحاظ سے ہو تو اس کا استعمال دو طریقوں پر ہے. نمبر ایک،
عطف کے ساتھ جیسے زید عالم و عاقل. نمبر 2 عطف کے بغیر جیسے زید عالم عاقل. اگر تعدد فقط لفظ کے لحاظ سے ہو تو اس کی مثال ہے ھذا حلو حامض. یہ حقیقت میں ایک خبر ہے کیونکہ مقصود خلاوت اور حموضت کی درمیانی کیفیت کو بیان کرنا ہے، اور چونکہ اس صورت میں حقیقت میں تعدد ہی نہیں اس لیے اسی میں ترک عطف اولا ہے. اور بعض نحوی حضرات نے ظاہری تعدد کو دیکھتے ہوئے عطف کو جائز قرار دیا ہے. اس تمہید کے بعد ایک سوال ہو رہا ہے جو اگلے سلائیڈ میں آ رہا ہے. اما بحسب اللفظ والمعنی جميعا. تو اس تعدد کے اعتبار سے یہ تعدد جو ہیں لفظ اور معنی کے اعتبار سے یہ تعدد ہوگا، اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے دو وجہوں پر. ایک تو عطف کے ساتھ جس طرح کہ زید عالم و عاقل، تو یہاں پر واو حرف عطف موجود ہے، اور عطف کے بغیر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے جیسے زید عالم عاقل. اور یا یہ تعدد لفظ کے اعتبار سے ہوگا صرف، جیسے ہے ھذا حلو حامض. یہ حقیقت میں ایک ہی خبر ہیں اور ان دونوں کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے مزن یعنی کٹا. وفی هذه الصورة ترک العطف اولا. اور اس صورت میں عطف کو ترک کرنا یہ زیادہ اولا ہے، بہتر ہے. ونظر بعض النحاة الى صورة التعدد وجوز العطف. اور بعض نحوی حضرات نے نظر کیا ہے تعدد کی صورت کی طرف اور عطف کو جائز قرار دیا ہے. ولا يبعد ان يقال مراد المصنف بتعدد الخبر ما يكون بغیر عاطف. یہاں سے ایک سوال ہوتا ہے اور اس سوال کے کئی جواب دیں گے. سوال یہ ہے کہ جب تعدد خبر کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 عاطف کے ساتھ، نمبر 2 عاطف کے بغیر، تو مصنف نے تعدد بلا عاطف کی مثال تو دی ہے، تعدد بالعاطف کی مثال کیوں نہیں دی؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ مصنف کا مقصود اس تعدد خبر کو بیان فرمانا ہے جو عاطف کے بغیر ہو، کیونکہ اسی میں خفا ہے، اور تعدد بالعاطف میں کوئی خفا نہیں، نہ مبتدا میں، نہ خبر میں، اور نہ ان کے غیر میں. اسی وجہ سے مصنف نے تعدد بالعاطف کی مثال ذکر نہیں کی. یہ جواب تسلیمی ہے، یعنی ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ تعدد عاطف تعدد خبر کے قبیل سے ہیں. اور دوسرا جواب یہ ہے جو کہ عدم تسلیمی ہے کہ ہم یہ بات تسلیم ہی نہیں کرتے کہ تعدد بالعاطف خبر ہیں، بلکہ خبر کے توابع میں سے ہیں. خبر صرف معطوف علیہ ہے، معطوف اس کا تابع ہے نہ کہ خبر. اسی وجہ سے مصنف نے تعدد بالعاطف کی مثال ذکر نہیں کی. اور اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ تعدد خبر سے مراد عام ہے، خواہ بالعطف ہو یا بلا عاطف ہو، تو ہم یہ کہیں گے کہ مصنف نے تعدد بلا عاطف کی مثال پر اکتفا اس لیے کیا کہ اس میں خفا ہیں، بخلاف تعدد بالعاطف اس میں کوئی خفا نہیں ہے. ولا يبعد. اور یہ بات بعید نہیں ہے کہ یہ کہا جائے مراد المصنف بتعدد الخبر، کہ مصنف کی مراد تعدد خبر کے ساتھ وہ ہیں کہ جو بغیر حرف عطف کے ہوں. لأنه التعدد بالعاطف لا خفا فیہ. کیونکہ تعدد بالعاطف میں کوئی خفا نہیں. ولا فی الخبر ولا فی المبتدا ولا فی غیرہما. نہ کہ خبر میں، نہ مبتدا میں، اور نہ ان دونوں کے علاوہ میں. وأيضا المتعدد بالعطف لیس بخبر. اور اسی طرح یہ متعدد بالعطف جو ہیں یہ خبر نہیں ہے، بل ہوا من توابعہ، بلکہ خبر کے توابع میں سے ہیں. ولہذا اورد فی المثال. اسی وجہ سے مصنف نے وارد کیا ہے، ذکر کیا ہے مثال میں الخبر المتعدد بغیر عاطف. اس خبر کی مثال دی ہے جو متعدد ہیں اور حرف عطف کے بغیر ہیں. ولو جعل التعدد عام. اگر بنا دیے جائیں تعدد کو عام، فالاقتصار علیہ لذالک. پس اس پر اکتفا کرنا جو ہے
وہ اس وجہ سے ہوگا کہ اس میں خفا نہیں ہے۔ آج ہم نے پڑھا ہے اوکان الخبر سے لے کر فل اقتصار علیہ لذالک تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔